چھین سکتے. صدمہ تھا تو اس عورت کو یہ اس کی وجہ سے وہ روئی بھی کہ ہم مسجد کی تعمیر ابھی نہیں کر سکتے, ہمارے کام کچھ رک گئے. اور پاکستان کا جہاں تک سوال ہے, وہاں تو ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں پر معمولی سا بھی ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو خدا تعالیٰ کے نام پر یہ ظلم روا نہ رکھتے. گزشتہ رمضان کے بعد سے اب تک 99 شہادتیں ہو چکی ہیں, رمضان کی اگر شامل کریں, اور 86 شہادتیں تو ظالموں نے ایک دن میں کی ہیں. ان ظالموں کے خیال میں احمدی کا خون اتنا ارزاں ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اور ان کے خیال میں نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو بھی اس خون کے بہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ان خون بہانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خون کے ہر قطرے کا حساب لے گا اور ضرور لے گا, اور اس خون کے ہر قطرے کو قبول کر کے اس طرح نوازے گا اور نواز رہا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے فتح مبینہ کے ہر دم قریب تر لے جاتے چلے جا رہے ہیں. جماعت احمدیہ کا جو تعارف لاہور کے واقعے کے بعد دنیا میں ہوا ہے, تعارف تو شاید پہلے بھی تھا لیکن توجہ نہیں تھی. تو جو توجہ جماعت کی طرف ہوئی ہے وہ توجہ اور تعارف کروانے میں شاید اگر ہم اپنے وسائل سے کے ذریعے سے کرتے رہتے پہلے تو شاید کئی دہائیاں لگ جاتی. بس اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان شہداء نے نہ صرف شہادت کا رتبہ پا کر اگلے جہان میں ہمیشہ کی زندگی پالی ہے, بلکہ اس دنیا میں بھی اپنی جان کی قربانی دے کر دنیا کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن گئے ہیں. پیغام تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے اور پہنچا رہا ہے اور پہنچائے گا, لیکن ذرائع اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو ان شہداء کو بھی ایک بڑا تیز ذریعہ بنا دیا اس پیغام کو پہنچانے کا. بس خوش قسمت ہیں یہ قربانیاں کرنے والے. پاکستان میں آج کل درجنوں احمدی, درجنوں لوگ, درجنوں آدمی غیر از جماعت دوسرے مسلمان مختلف مذاہب کے بھی دہشت گردوں کے ظلم کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور کئی معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بچوں کے سہاروں سے محروم ہو رہے ہیں. لیکن نہ ان مرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کیوں مارا گیا ہے, نہ ان کے لواحقین کو پتہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو کیوں مارا گیا ہے اور کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن ہر احمدی پاکستان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہا ہے اور جانتا ہے کہ اگر میری جان جائے گی تو ایک عظیم مقصد کے لیے جائے گی. اور شہداء کے لواحقین, بچے, بیوائیں, ماں باپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیاروں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے دی ہیں اور دے رہے ہیں. اور جہاں انہوں نے جان کے نذرانے دے کر اپنی زندگی ابدی کر لی ہے, وہاں پیچھے رہنے والوں کے بھی سر فخر سے اونچے کرتی ہیں. کئی خط مجھے اس مضمون کے آئے ہیں, آتے ہیں اور اکثر آ رہے ہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیارے ہم سے جدا ہونے والے ہمارے مقام کو بھی کتنا بڑھا گئے ہیں. اور یہ تو ذاتی فائدے ہیں, لیکن جو جماعتی فائدے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی, جن میں احمدیوں کے ایمان کی مضبوطی بھی شامل ہے, اس مضمون کے بھی کئی خط مجھے آتے ہیں کہ ان قربانیوں سے ہمارے خوف دور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے. پہلے جو سستیاں تھیں ان کو دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا جماعتی تبلیغ کے میدان تو مزید کھلے ہی ہیں. بس گو ہمارے شہداء نے بہت بڑی قربانی دی ہے, لیکن اس قربانی کے پیچھے جس عظیم انقلاب کی تاریں ہل رہی ہیں وہ آج کے دن
ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ حقیقی عید تو اس دن آئے گی جب ان قربانیوں کے صدقے لوگ دنیا اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے گی، جب دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ یہ احمدیوں پر تنگ حالات بتا رہے ہیں کہ اسر کی حالت تو بے شک ہے، لیکن اس اسر کے پیچھے مسیح محمدی سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو یسر کے حالات پیدا ہونے ہیں، ان میں ان قربانیوں کے روشن باب رقم ہوں گے۔ اس عظیم الشان فتح کا نکارہ بجے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ آئندہ جب احمدیت اور حقیقی اسلام کی فتح کی خوشی منائی جائے گی، یا فتح کی خوشی میں عید منائی جائے گی، تو شہدائے احمدیت کو تاریخ یاد رکھے گی، ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دنیا کو بتایا جائے گا کہ آج جو تم فتح کی خوشیاں اور عید منا رہے ہو، یہ ان قربانیوں کی مرہون منت ہیں جو شہداء نے اپنے خون بہا کر دی ہیں۔ بس دشمن سمجھتا ہے کہ احمدی کا خون ارزاں ہے۔ یہ خون تو ہر دن اپنی قیمت بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ قرون اولیٰ کے شہداء کی قربانیوں کو تاریخ نے آج تک نہیں بھلایا، تو ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والوں کی قربانیوں کو بھی تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی۔ بس شہیدوں کے بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، بلکہ ہم سب کو اس بات پر اپنے پیارے شہداء کا شکر گزار ہوتے ہوئے عید منانی چاہیے کہ انہوں نے زمانے کے امام کی فکروں کو دور کرتے ہوئے جہاں اپنے خون سے جماعت کی تاریخ رقم کی ہے، وہاں ہمیں بھی عید منانے کے نئے اسلوب سکھا گئے ہیں۔ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نفس کی پاکیزگی کی خاطر ہم رمضان میں جائز چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم عید مناتے ہیں، وہاں ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کی قربانیاں رمضان میں دے کر جنتوں کی بشارت پا کر حقیقی عید منانے والے بن گئے ہیں اور اس مقام کو پا گئے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ وہ پیچھے رہنے والوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اپنوں کا غم تو بھلایا ہی نہیں جا سکتا، اور جب کوئی ظاہری خوشی کا موقع آئے، جب عیدیں آئیں، تو یہ جدائی کا غم زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اور اس سال تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 97 رمضان کے علاوہ بھی پچھلے رمضان کے بعد سے اب تک 97 شہادتیں ہوئی ہیں۔ کئی بیوائیں ہیں جو اپنی عدت کا عرصہ پورا کر رہی ہیں اور عید کے باوجود ایک غم کی کیفیت میں ہیں۔ کئی بچے ہیں جو عید پر اپنے باپوں کی شفقت سے محروم ہیں اس سال۔ کئی مائیں ہیں جو اپنے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر عید مبارک دیا کرتی تھیں، لیکن اس سال ان کے مزاروں پر دعا کر کے اپنے دل کی ٹھنڈک کے سامان پیدا کریں گی۔ کئی باپ ہیں جو اپنے شہید بیٹوں کے سہارے عید پڑھنے جایا کرتے تھے، اب کسی اور کے سہارے ان کی قبروں پر دعا کے لیے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو خونی رشتوں کو بلکہ قریبی دوستوں کو بھی آج بے چین کر رہی ہے اور بے چین کر رہی ہوگی، اور عید کی خوشی کے بجائے غم کی حالت پیدا کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر ہم سوچیں تو رمضان میں اور عید کے دن کتنی ہی موتیں واقع ہو جاتی ہیں دنیا میں، اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ ان شہداء کی موت تو جماعت کو زندگی بخشنے کے لیے ہوئی ہے۔ ان شہداء نے اپنی جان تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، ان سے اپنی وفا کے عہد میں پاتے ہوئے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دی ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آج عید نہ منائیں۔ جب ہم عید منائیں گے، اس عید کے دن دل کے غموں کو
خدا تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے تو یہ دعائیں جہاں ان شہداء کے درجات مزید بلند کرنے کا باعث ہوں گی، وہاں ہمارے لیے بھی تسکین کے سامان پیدا کریں گے۔ اسر کا عارضی دور یسر کے وسیع دور میں تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عید کے متعلق تمام الہامات ہمیں عید کی خوشیوں کی خبر دیتے ہیں، اس لیے یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری عیدوں کے سامان فرمائے ہیں وہ ہم نہ منائیں اور ان خوشیوں میں شامل نہ ہوں جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کے ساتھ وابستہ فرمائی ہیں۔ آپ کا ایک الہام ہے، آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ پہلے حصے کا مطلب یہ ہے فارسی کا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، بس عید کا آنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مبارک